اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ شریفہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیہ کریمہ میں متقین کے افعال ذکر کیے جا رہے ہیں یا ہدایت کی تشریح ہے، تفصیل ہے، اصول ہیں اور بنیادیں، اور ہدایت کی یہ بنیادیں اور اصول متقین کے افعال شمار ہوتے ہیں، انہوں نے انہیں بجا لانا ہے۔ تقوی ان کی اہلیت ہے جس کے ذریعے سے اس قابل بنے ہیں کہ اب ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور انفاق مما رزقنا کر سکیں گے، اور اس طرح آگے دیگر تفصیل جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے۔ پہلا رکن ہدایت کا ایمان بالغیب ذکر کیا گیا ہے کہ عرض کیا تھا اصل ایمان ہے بالغیب، اس کے مصادیق میں سے ہے، ایک مورد ہے جس میں ایمان کے مصادیق میں سے ایک ایمان بالغیب بھی ہے۔ ایمان ہدایت کی بنیاد ہے، رکنیت حاصل ہے اس کو، اور وہ بھی رکن اساسی و بنیادی ہے۔ باقی تمام ارکان اسی کے طفیل ہیں یا اسی سے مربوط ہیں۔ بنیادی ہدایت کا رکن ایمان ہے، تقوی اہلیت ہے۔ ایمان عام رائج معنی کے مطابق قرآنی اصطلاح کم رائج ہے اور علمی اصطلاح، کلامی اصطلاح زیادہ غالب ہے، اور تفاسیر میں بھی قرآنی اصطلاح کے بجائے کلامی اصطلاح زیادہ مستعمل ہے۔ کلام میں ایمان بے معنی اعتقاد ہے، عقیدہ کے معنی میں ہے، اور چونکہ رائج تعلیم دین کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نصاب میں علوم آتے ہیں اور بعد میں قرآن آتا ہے، اگر ہو برفرض نصاب میں قرآن ہو تو علوم کے بعد قرآن کی باری آتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم علمی اصطلاحات پہلے ازبر کر لیتے ہیں، ذہن نشین کر لیتے ہیں اور انہیں سمجھ لیتے ہیں، پکا لیتے ہیں، پھر وہ ملکات بن جاتی ہیں اصطلاحات۔ ان ذہنی علمی ملکات کے ذریعے جب قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں ہدایت کے لیے تو وہی اصطلاحات علمی ہمارے ذہنوں میں گونجتی ہیں۔ ایک نمونہ اس کا یہی ایمان کا معنی ہے، جیسے علم اخلاق پہلے پڑھ لیتے ہیں بعد میں قرآن، اور علم اخلاق میں تقوی ملکات نفسانیہ کے طور پر تشریح کیا جاتا ہے۔ جب قرآن میں آتے ہیں ہم تو وہی معنی علم اخلاق تقوی کا ذہن میں موجود ہوتا ہے، اور ایسے ہی علم کلام یا اعتقادات پہلے ہم سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن میں عقیدہ کی اصطلاح نہیں ہے موجود، ایمان ہے، لیکن تشریح تفسیر ایمان کی عقیدہ کے طور پر کی جاتی ہے۔ عقیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی مطلب کے ساتھ کوئی بھی
معنی ہو، مفہوم ہو، تصور ہو، اس کو اپنے دل میں اس طرح سے راسخ کر لے کہ دل کا عقد اس مطلب کے ساتھ قائم ہو جائے، یا ذہن کا عقد لگ جائے، گرہ لگ جائے اس معنی یا مطلب کے ساتھ. اس طرح سے عقد خوردہ، گرہ خوردہ مطلب کو عقیدہ کہتے ہیں. لیکن ایمان اپنے بنیاد سے ہی ایک علیحدہ اپنی تفسیر رکھتا ہے. جیسے اشارہ کیا تھا کہ ایمان کا لغوی مادہ امن ہے، اور امن کے مقابلے میں خوف ہے. قرآن کریم میں ایمان کے مقابلے میں خوف و کفر دونوں استعمال ہوا ہے، لیکن مادہ ایمان کا امن ہے اور اس کے مقابلے میں کفر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں خوف ہے. ایمان کی متضاد صفت کفر قرار دیا گیا ہے. امن ایک بہت واضح مفہوم ہے، اتنا پیچیدہ نہیں ہے. ان مفاہیم میں سے ہے جو ہر ایک کے اندر، ہر ایک کے ذہن میں، دل میں شناختہ شدہ موجود ہوتا ہے. جیسے خوف ایک ایسا مفہوم ہے جو ہر ایک کے دل میں حضوری طور پر موجود ہے. خوف کو اگر کسی لغت سے نہ بھی انسان سمجھ سکے تو اپنے وجود کے اندر محسوس کر لیتا ہے کہ خوف کس حالت اور کیفیت کا نام ہے. اور ایسی چیزیں جو وجدانی ہیں، عمومی ہیں، بدیہی ہیں، ان کی تشریح عموماً دشوار ہوتی ہے، پیچیدہ ہوتی ہے، اور ان کی تشریح سے مزید ابہام پیدا ہوتا ہے بدیہیات کے اندر. خوف اور امن دونوں انہی مفاہیم میں سے ہیں، واضحات میں سے ہیں اور بدیہیات میں سے ہیں. لیکن پھر بھی بعض کے لیے اور آگے مطلب کی تشریح و تفسیر کے لیے اس کو ہم علمی عبارت کے ساتھ سمجھ لیں. چونکہ ایمان کی اساس امن ہے اور ایمان دین کی اساس ہے. ہدایت کا سارا نظام ایمان کے اوپر قائم ہے اور ایمان کے محور میں قائم کیا گیا ہے. خوف انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جس میں ایک کھٹکا، چنتا اور اندیشہ انسان کو موجود ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ انسان سے چھن نہ جائے، زائل نہ ہو جائے، یا کوئی خطرہ جو ابھی پیش نہیں آیا لیکن آ سکتا ہے اور انسان کے لیے جان لیوا اور مضر ثابت ہو سکتا ہے، نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ خطرہ اس کے نقصان سے اور اس کے اثر سے بھی انسان آگاہ ہے، آشنا ہے، اور اس ضرر سے بھی آشنا ہے. یا انسان کے اختیار میں موجود کوئی ایسی شے ہے قیمتی یا اہم بنیادی چیز، اس کے زائل ہونے کا، چھن جانے کا، سرقت کا انسان کو جب خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس احساس کے نتیجے میں انسان کے نفس میں جو حالت پیدا ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں. یعنی خوف در حقیقت قلبی احساس کا نام ہے، کسی بیرونی خطرے کے نتیجے میں جب دل میں پیدا ہوتا ہے. اور اسی کے مقابلے میں امن ہے، قلبی احساس ہے امن، اور اس کا معنی ہے اطمینان، تسلی اور ڈھارس، بھروسہ. مختلف زبانوں میں اس کے لیے مختلف الفاظ مستعمل ہیں. یعنی جس کیفیت یا احساس کے نتیجے میں انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ اگر خطرہ تھا تو اب انسان اپنے آپ کو اس سے محفوظ سمجھتا ہے، اور اگر ضرر کا کھٹکا تھا تو اب احساس اطمینان انسان کو ہو گیا ہے، تسلی ہو گئی ہے، ڈھارس آ گئی ہے انسان کو. کوئی ایسا بھروسہ ذریعہ سامنے پیدا ہو گیا ہے جس نے انسان کے اندر اطمینان ایجاد کر دیا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ زائل نہیں ہوگی، یا آپ کی طرف جو خطرہ متوجہ تھا اب آپ کو وہ خطرہ لاحق نہیں ہوگا. اس اطمینان کو امن کہا جاتا ہے، اس حالت کو امن کہتے ہیں.
خوب یہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا اہم بنیادی احساس ہے، خواہ کسی طرح کی بھی انسان زندگی گزار رہا ہو، مذہبی زندگی ہو، غیر مذہبی زندگی ہو، مادی ہو، غیر مادی زندگی ہو، امن و خوف یہ مذہبی مفاہیم نہیں ہیں، دینی مفاہیم عبادات میں سے۔ امن و خوف انسانی احساس کا نام ہے اور عمومیت رکھتا ہے کہ ہر انسان ان دو احساس میں مبتلا ہے۔ اس کی اپنی زندگی کے وسائل، اپنی زندگی کے نوعیت کے مطابق بعض چیزوں کی نسبت اس کے دل میں خوف موجود ہوتا ہے، اور بعض دیگر امور کی نسبت اس کے دل میں احساس امن موجود ہوتا ہے، اطمینان موجود ہوتا ہے۔ اور انہی دو احساس کے ساتھ انسان اپنے تمام معاملات زندگی انجام دیتا ہے، لیکن نہ ان دو احساس کو احساس ہی رہنے دیتا ہے، بلکہ یہ دونوں احساس انسان کی عملی زندگی کی بنیاد بنتے ہیں۔ کہ اگر خوف انسان کے اندر ہو تو انسان کے رویے پر یہ احساس اثر انداز ہوتا ہے۔ اس خوف کے مطابق انسان اپنے عمل کی تعین کرتا ہے کہ خوف کے حالت میں مجھے کیا تدبیر اختیار کرنی ہے، اور اگر امن ہے، اطمینان ہے، وہ امن و اطمینان کا احساس بھی انسان کے لیے عملی زندگی کی بنیاد بن جاتا ہے، اور تدبیر انسان ایسی کرتا ہے جس میں امنیت نمایاں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دو احساس ہر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جدا نہیں ہیں۔ اب دائرہ زندگی مختلف ہے انسانوں کا۔ کچھ انسان ہیں جن کا صرف زندگی کا دائرہ کھانے پینے کی حد تک محدود ہے، چرنے چگنے کی حد تک ہے، اور ان کے اندر بھی خوف و امن دونوں احساس پائے جاتے ہیں۔ خوف یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس کھانے کے لیے ہے یہ ان سے چھن نہ جائے، زائل نہ ہو جائے، اور بعض اوقات اطمینان ہوتا ہے انہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کھانے کا ساز و سامان یہ محفوظ ہے، مطمئن ہے، اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ یا کھانے کے متعلق انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے آئندہ آنے والے زمانے میں کل کو زندگی میں جو کھانے کے لیے وسائل درکار ہیں یہ شاید اس موجودہ صورتحال میں مجھے میسر نہ آئیں، یہ خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات مطمئن ہوتا ہے کہ میرے پاس ابھی کھانے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے لیکن یہ مل جائے گا، مجھے اپنی ضرورت کے وقت موقع پر یہ چیز مجھے میسر آ جائے گی۔ بس جس انسان کی جیسی زندگی ہے اسی طرح کا اس سے خوف و امن کا احساس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صرف کھانے پینے کی حد تک محدود زندگی ہے، اور اسی طرح پیسے کمانے کی حد تک اس کی زندگی ہے کہ صرف مال و دولت سے تک محدود زندگی ہے، تو یہیں پر انہی دو میں خوف و امن موجود رہتا ہے اس کے دل میں کہ جو مال موجود ہے یہ مجھ سے چھن نہ جائے، اور جو مال متوقع ہے مجھے ملے کہیں وہ رک نہ جائے، اور اس کے مقابلے میں اطمینان ہے کہ میرا موجودہ مال محفوظ ہے، اور جو مجھے ملنا ہے مال وہ بھی انسان مطمئن ہوتا ہے کہ اس کے بھی اسباب مہیا ہیں، وسائل موجود ہیں، لہٰذا وہ مال مجھے ملے گا۔ اور پھر اسی طرح انسان کی زندگی مادی وسائل کے لحاظ سے جتنی پھیلتی جاتی ہے، وسعت آتی جاتی ہے، خوف و امن کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہوتا جاتا ہے انسان کا۔ خوب یہ اس وجہ سے خوف و امن دو عمومی انسانی احساس ہیں، انسان کے نفس میں وجود میں موجود ہیں۔ یہی بنیادی احساس ہدایت کی بھی بنیاد ہیں۔ اب انسان کی زندگی کا ایک اہم ضرورت ہدایت ہے انسان کی، چونکہ خلقت میں انسان ایسا پیدا ہوا ہے کہ ہدایت پذیر بنایا گیا ہے اور ہدایت کا محتاج ہے۔ ہدایت اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہدایت پہلے اشارہ کیا ہے وہ تمام امور
وہ تمام وسائل جو انسان کو مقصد دکھائیں، انسان کو راستہ دکھائیں اور انسان کو مقصد تک پہنچنے کے لیے اس راستے کو طے کرنے کے لیے رہنمائی کریں، وہ سب ہدایت کہلاتے ہیں وہ سارے امور۔ اس ہدایت میں خوف و امن بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کہ انسان کو خوف لاحق ہے اپنی زندگی میں، اور ہدایت کے مسیر میں، ہدایت کے راستے میں خوف ہیں انسان کے لیے۔ کچھ خوف وہ ہیں جو خود انسان ادراک کر لیتا ہے اپنے لیے، کچھ خوف ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کو لاحق ہیں، لیکن انسان کا علم اور انسان کا ادراک اتنا وسیع نہیں ہے کہ ان کا احاطہ کر سکے اور اسے علم ہو کہ یہ بھی میری زندگی کے خوف ہیں۔ جیسے بچپن میں بچے کو متعدد خوف لاحق ہوتے ہیں لیکن اس کا ادراک نہیں ہوتا، اور بچہ اس لیے پریشان بھی نہیں ہوتا، اس خوف کے آثار اس میں نظر بھی نہیں آتے، بے خوف لگتا ہے۔ اور جتنا بچہ بے خوف لگتا ہے اتنے ہی ماں باپ مضطرب اور خائف نظر آتے ہیں، چونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ہمارے بچے کو، اولاد کو کیا خوف لاحق ہیں، کیا خطرات لاحق ہیں، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ۔ انسان جب بچپنا گزار کے بڑا ہو جاتا ہے، بلوغ و عقل و رشد کی حالت میں آ جاتا ہے عمر میں، تو بھی ایسا ہی ہے، کسی حد تک اس کو خوف کا ادراک ہو جاتا ہے لیکن مکمل طور پر نہیں ہوتا جتنا خوف اس کو لاحق ہے زندگی میں، مخصوصاً اپنی ہدایت کے پہلو سے کہ مقصد زندگی اور اس مقصد تک پہنچنے والے راستے کے لحاظ سے جو خوف اس کو لاحق ہیں ان کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ تو ہدایت کا ایک اہم باب یہ بن جاتا ہے کہ انسان کو خوف بھی سمجھایا جائے، کیا خوف اسے لاحق ہیں، اور وہ جتنے خوف انسان کو درپیش ہیں ان سب سے محفوظ رہنے کے لیے امن بھی اسے فراہم کیا جائے، یعنی اس کی رہنمائی کی جائے۔ جیسا پچھلے باس میں اشارہ ہوا تھا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ایجاد کیا ہے اس کو ساتھ امن بھی دیا ہے، امنیت کے ساتھ ہے وہ شے موجود، اس لیے وہ ایک تکوینی امن وجود کی طرح رکھتے ہیں۔ ذات جس طرح ان کی تکویناً اللہ کے ارادے سے قائم ہوئی ہے، ان کو امن بھی ساتھ میسر ہے۔ چونکہ اللہ کے ارادے سے ان کو امن میسر ہے، اس لیے ایمان ان کے وظائف اور ان کے فرائض میں اور ان کے اعمال میں ذکر نہیں کیا گیا، واجبات میں نہیں ہے۔ ایمان امن کی فراہمی، خود انسان امن اپنے لیے فراہم کرے، کائنات کی باقی چیزیں امن یافتہ ہیں، انہیں امن اللہ نے عطا کر دیا ہے، لیکن انسان اختیار رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اور تمام دیگر اشیاء کی طرح خوف بھی اس کو لاحق ہیں، اور خوف دوسروں سے بڑھ کر ہیں۔ اسی ارادے اور اختیار کے مالک ہونے کی بنا پر اس کے خوف اور خوف کے اسباب وسیلے زیادہ ہیں، لہٰذا اس کو اپنے لیے امن بھی فراہم کرنا ہے، اور ہدایت کے جس طرح دیگر اسباب انسان کو مہیا کر دیے گئے ہیں اور اختیار انسان نے کرنے ہیں۔ تقوی اسی لیے چاہیے، اہلیت و قابلیت، تاکہ ہدایت کے جتنے وسائل انسان کو فراہم کیے جائیں، مہیا کیے جائیں، ان کو اختیار کر سکے، کام میں لا سکے، بروئے کار لا سکے۔ ان امور میں سے امن بھی ہے کہ انسان کے اختیار میں امن کی ہر چیز جو انسان کو امن فراہم کرے، وہ ہر چیز انسان کے اختیار میں قرار دی گئی ہے، تاکہ انسان ان امن کے تمام امور کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے اور اپنی زندگی کو محفوظ کر لے۔ جہاں تک وسعت ہے انسان کی زندگی کی، ابتدائی زندگی
درمیانی زندگی، انتہائی زندگی، دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، اور دنیاوی زندگی کے جو متعدد پہلو ہیں مختلف، ان سب کے اندر یہی کیفیت ہے کہ انسان کو خوف لاحق ہیں، اور ان خوف کے مقابلے میں اس کو امن کی ضرورت ہے، اور دونوں چیزوں سے انسان کو آگاہی بھی دی گئی ہے، اور امن کے اسباب اور امن کے وسائل بھی انسان کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ان امن کے اسباب کو اختیار کرنا اور اپنے لیے انسانی زندگی کے لیے امن مہیا کرنا، یہ ایمان ہے۔ امن دینا، امن فراہم کرنا، امن اپنے لیے اور اس میدان کے لیے جہاں انسان کا وظیفہ فریضہ بنتا ہے، اس سب کے لیے امن ایجاد کرنا، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ چونکہ خوف خطرے کو نہیں کہتے، خطرے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے احساس کو خوف کہتے ہیں۔ اور اگر خطرات انسان کے حقیقی ہیں، ضرر انسان کے حقیقی ہیں، مہلکات انسان کے لیے حقیقی ہیں، تو خوف بھی ایک احساس حقیقت کے طور پر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ خوف کی حالت میں انسان ارتقاء نہیں کر سکتا، تکامل نہیں کر سکتا، رشد نہیں کر سکتا، پرورش نہیں پا سکتا، ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت کے لیے، یعنی کسی بھی انسانی زندگی کے معاملے کے لیے امن ضروری ہے انسان کے لیے۔ امن کی فضا میں اور امن کے احساس کے ساتھ انسان زندگی کا ہر کام اور معاملہ انجام دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ دینی موضوع نہیں ہے، امن و خوف انسانی موضوع ہے۔ دینی موضوع اس معنی میں کہ اگر دین نے امن و خوف کا انسان کو نہ بتایا ہوتا تو انسان کے پاس امن و خوف نام کا کوئی تصور موجود نہ ہوتا۔ نہ، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو دین کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن امن و خوف سے آشنا ہیں اور امن و خوف کا باقاعدہ ادراک رکھتے ہیں، خوف سے بچنے کے لیے امن کے وسائل فراہم کرتے ہیں۔ ہم انسان کی معمولی زندگی کی طرف آئیں، ہم روزمرہ کی زندگی، دینی و غیر دینی دونوں قسم کے انسان جو معمول کی زندگی میں یکساں ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، مذہبی اور غیر مذہبی لوگ، ان کو دیکھیں تو ہم زندگی میں جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اس سب کے لیے پہلے اطمینان و امن کو یقینی بناتے ہیں۔ امن کو پہلے تصدیق کر کے، امن کو یقینی بنا کر پھر اگلا کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ امنیت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے کسی بھی کام میں۔ اگر گھر سے نکلنا ہے تو پہلے امن کو تسلی کر لیتے ہیں کہ گھر سے باہر اگر خوف ہے، انہیں جان جانے کا خوف ہے، کسی اور اس قسم کا خوف ہے، گھر سے نہیں نکلتے باہر۔ بلکہ اگر انہیں بستر سے نکلنے کا بھی اطمینان نہ ہو جب تک امنیت کا، کہ ہم جس بستر میں سوئے ہوئے ہیں وہاں سے نکلیں گے تو محفوظ رہیں گے، اس وقت تک بستر سے بھی باہر نہیں آتے، گھر سے باہر نہیں آتے۔ جس ماحول میں ہیں پہلے امن کو جستجو کرتے ہیں، امن کی تسلی کرتے ہیں، امن کو یقین بناتے ہیں، پھر اس کے بعد معمولی زندگی کا عمل شروع کرتے ہیں۔ ہر طرح کی زندگی، گھریلو زندگی کو پہلے تسلی امن کی کرتے ہیں، یعنی ہر پہلو سے کہ انہیں رزق چاہیے تو رزق کے بارے میں پہلے امن، تسلی و اطمینان پہلے حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اقدام کرتے ہیں۔ تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ برقرار کرتے ہیں تو امنیت کی شرط پر، بشرط امن کہ ان تعلقات میں امن ہو، انسان کو خوف نہ ہو۔ اگر ان تعلقات میں خوف ہے انسان کے لیے، ان تعلقات کو قائم نہیں کرتے، یا قائم ہوں تو توڑ دیتے ہیں ان تعلقات کو۔ وسائل زندگی جب استعمال کرتے ہیں، اگر انہیں کھانے کی چیزیں، استعمال کی چیزوں میں خوف ہو کہ یہ مضر ہو سکتی ہے، زہریلی چیز ہے، مسموم ہے، اس سے ہم مر سکتے ہیں، اس کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر چیز میں پہلے امن کو یقینی بناتے ہیں۔ اسی طرح اپنی سماجی زندگی میں
بنیاد ان کی امن کے اوپر ہے کہ امن کو ترجیح اول حاصل ہے انسان کی زندگی میں. اگر دین کی طرف سے نہ بھی ہو رہنمائی، خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت دی ہے، عقل دی ہے اور ادراکی قوتیں دی ہیں، وہ بھی تشخیص یہی دیتی ہیں کہ انسان کے لیے زندگی کا دار و مدار سارا امن کے اوپر ہے. لہٰذا انسان کی بیشتر سعی و کوشش و ہمت امن پہ صرف ہوتی ہے. گھر بناتا ہے تو اگرچہ سکونت کے لیے ہے، لیکن سکونت سے پہلے امن کو یقینی بناتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گھر گر جائے، میں اس کے نیچے دب جاؤں، مر جاؤں. امنیت پر سارا خرچہ امن کے اوپر خرچ کرتا ہے. اسی طرح اپنی سماجی زندگی میں جو بھی شعبہ اختیار کرتا ہے، کام کاروبار کرتا ہے، تو اس میں امن کو پہلے یقینی بناتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ معاشرت جب اختیار کرتا ہے، امن کو اس کی شرط بنیادی قرار دیتا ہے. ہر چند اس کو شعوری طور پر بتاتا نہیں ہے، لیکن یہ طے شدہ مطلب ہے کہ بشرط امن و امنیت یہ سب کچھ کر رہا ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس کے ذہن میں امن کی نسبت تھوڑا سا کھٹکا آئے، خوف آتا ہے، یہ فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس چیز کا ارتکاب نہیں کرتا. اور یہ احساس انسان کا درونی، وجدانی، فطری احساس حقیقت ہے. عقل ایک حقیقت کو ادراک کر کے اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ امن کے اندر تجھے یہ سارا کچھ ممکن ہے تیرے لیے، یا امن کے ساتھ ہی تو اپنی زندگی گزار سکتا ہے. چونکہ یہ فطری چیز ہے، انسان کے اندر ایک عمومی چیز ہے، لہٰذا اللہ نے جو ہدایت کا انسان کے لیے نظام مقرر کیا ہے، اس کی بنیاد بھی اسی کو قرار دیا ہے، امن کو ہی قرار دیا ہے. لیکن امن فراہم کرنے کو انسان کا ایک فریضہ و وظیفہ اور ایک واجب و لازم عمل کے طور پر مقرر کر دیا ہے. ایمان اعمال انسان میں سے ہے، واجب اعمال میں سے ہے. ایمان عموماً اردو میں اس کی ترکیب کرتے ہیں ایمان لانا. کچھ ترجمے نہیں ہوتے، عربی ترکیبیں، لطافت ان کے اندر ہے کہ ترجمے میں مفہوم یا اضافہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، ہو بہو معنی منتقل نہیں ہوتا. ایمان قرآن کریم میں لانا تو نہیں ہے، آمنا ہے، آمنو. ہم اردو میں ایمان کہہ کے پھر اس کو لانا بھی ساتھ اردو میں لگاتے ہیں، یا ایمان آوردن فارسی ترجمہ کرتے ہیں اس کا، یا دیگر زبانوں میں اس کے متبادل معانی کرتے ہیں. خوب اس سے اصل مفہوم ایمان کا متاثر ہو جاتا ہے. لانا اور دینا، اس کا مطلب یہ کہ ایمان کوئی شے ہے یا ایمان کوئی ایسی تیار شدہ حالت ہے جس کو آپ نے صرف اپنے اندر منتقل کرنا ہے. یہ امن فراہم کرنا ہے، امن میں کسی شے کو لانا، امن میں اپنے آپ کو لانا، اپنی زندگی کو لانا، اپنے متعلقات کو امن فراہم کرنا، ان کو امن میں قرار دینا، ان کے لیے امن مہیا کرنا، یہ ایمان ہے، یہ وظیفہ ہے انسان کا. اب چونکہ علم کلام میں اعتقاد کی بحث ہے، وہاں عقیدہ زیر بحث ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے ایمان کی تشریح عقیدے کے ساتھ کی، چونکہ ایمان کا ایک مرتبہ اعتقاد سے مربوط ہے. ایمان کا ایک یعنی امن کے امور، امن کے وسائل، امن کے اسباب، امن کے طرق اور امن کے جتنے ذریعے اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان کا انسان کے دل و ذہن و قلوب سے بھی تعلق ہے. اس وجہ سے اس کے ساتھ ایک اعتقاد کی بحث بھی آ جاتی ہے. لیکن ایمان اور اعتقاد آپس میں مترادف معنی نہیں ہے کہ عموماً فوراً ایمان سے بحث منتقل ہو جاتی ہے عقیدے کی طرف، پھر ساری بحث آگے عقیدے پر ہو رہی ہوتی ہے، ایمان چھوڑ دیا جاتا ہے. خوب اس لغوی تحلیل کے مطابق قرآن کریم کا اصطلاحی معنی بھی یہی ہے. جس طرح ہم
عرفی مثال دی ہے کہ عرفی زندگی انسان کی دیکھیں تو ہر انسان امن کے فراہمی میں مصروف ہے، یعنی یہ عمل ایمان میں مصروف ہے، ایمان امن کی فراہمی۔ عملی طور پر بھی آپ دیکھیں گے، انسان ذہنی طور پر بھی دیکھیں گے، گفتگو میں بات چیت میں انسان کی بات چیت کا زیادہ حصہ مربوط ہوتا ہے امن سے، کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس میں اپنے امن کو یا اپنے معاشرے کے امن کو یا اپنے قوم قبیلے کے امن کو یا اپنے خاندان کے امن کو یا اپنی زندگی سے متعلقہ کسی شعبے کے امن کو یقینی بنا رہا ہے۔ ایک ایمان اس کی گفتگو کے اندر نظر آتا ہے۔ ایمان سے مراد یعنی امن کی فراہمی اس کے سارے اقدامات میں مشاہدہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایمانی زندگی ہے انسان کی۔ بے ایمان کون انسان ہے؟ جو امن نہیں فراہم کر رہا، امن کی پرواہ نہیں کر رہا، امن کے لیے اہتمام نہیں کر رہا، امن کے وسائل اختیار نہیں کر رہا، نہ اپنے لیے، نہ خاندان کے لیے، نہ اپنے رزق و روزی کے لیے، نہ اپنی ملازمت تجارت کے لیے، کسی شعبے کے لیے امن اس کا کھٹکا ہی نہیں ہے، اور اس نے اسی خطرات میں، نقصانات میں اور مہلکات کے حوالے اپنی زندگی کر دی ہے۔ یہ بے ایمان انسان ہے۔ بے ایمان یعنی امن فراہم نہ کرنے والا، امن کی فراہمی میں کوتاہی کرنے والا، یہ بے ایمان انسان ہے۔ کہ عموماً ہم اس کو عقیدے کے معنی میں لکھتے ہیں۔ بے ایمان یعنی بے عقیدہ یا بد عقیدہ انسان، جو عرفی طور پر مومن ایمان فراہم کرنے والا، اور ایمان امن کی فراہمی، بے ایمان جو اس فریضے سے کوتاہی کر رہا ہے، امن نہیں فراہم کر رہا۔ اصطلاح قرآن کریم کی، چونکہ قرآن کریم کا موضوع ہدایت ہے، اور قرآن کی اصطلاح ایمان کی لغت اور عرفی معنی کے بالکل عین مطابق ہے۔ یہی مقصود قرآن کا بھی ہے، یعنی اس ہدایت کا ایک بڑا حصہ امنیت سے اور امن سے مربوط قرار دیا گیا ہے، اور اس کو بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ہدایت انسان کے مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ اور اس کے وسائل، یہ سب ہدایت، یہ مجموعہ ہدایت کہلاتا ہے۔ اس سارے مجموعے کی بنیاد امن کے اوپر رکھی گئی ہے، کہ انسان کو اس کی بنیاد پہلے امن پر ہوگی، ایمان پر رکھی جائے گی۔ کیا مراد ہے قرآن کریم کی ایمان سے؟ یعنی امن ہدایت کے راہ پر کیسے انسان فراہم کرے اپنے آپ کو، مومن بنے انسان اور عمل ایمان انجام دے، انسان عمل انجام دے۔ قرآن میں بھی ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ اسی وجہ سے یہ تقابل عمل اور ایمان کا یہ بتاتا ہے کہ ایمان عمل کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ بحث بھی ہے علماء میں کہ اصالت عمل کو حاصل ہے یا اصالت ایمان کو حاصل ہے۔ یہ اسی کلامی مبنا کی بنیاد پر ہے، چونکہ کلامی مبنا کے مطابق ایمان عمل نہیں ہے، ایمان اعتقاد ہے اور اس کا نتیجہ عمل ہے، یا اس کے عمل اس کے علاوہ ہے۔ قرآنی اصطلاح کے مطابق ایمان خود ایک عمل ہے، اور پہلا اور ابتدائی اور بنیادی عمل ہے امن فراہم کرنا۔ کس طرح سے قرآن نے امن کے لیے، یعنی ایمان جو عمل ہے انسان کا، اور امن فراہم کرنے کا نام ایمان جب رکھا ہے کہ انسان کے فرائض میں سے ہے کہ پہلے امن اپنا یقینی بنائے، کس چیز سے یقینی بنائے؟ وہ امن کے جو وسائل ہیں، اسباب ہیں، ذریعے ہیں، قرآن کریم نے وہ بھی انسان کو بتا دی ہیں، رہنمائی کر دی ہے کہ تیری ہدایت، تیری زندگی کو اصل امان، امنیت ان سے ملتی ہے، زندگی ان چیزوں سے محفوظ ہوتی ہے، تحفظ زندگی ان چیزوں سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد تجھے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے مومنین سے کہ ان کی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہے، حزن نہیں ہے، خوف و حزن دونوں کی نفی کی ہے۔ خوف و حزن کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ایمان کے بعد، ایمان نام ہی امن کا ہے، تو جو انسان امن میں ہے، مطمئن امنیت، اس کو سارے وسائل امن اس نے مہیا کر لیے ہیں، تو
لامحالہ اب خوف اور حزن ختم ہو جائے گا، چونکہ امن اور خوف متضاد ہیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے، کہ انسان امن میں بھی ہو اور در عین حال خوف بھی ہو اس کے اندر۔ امن کا مطلب یہ ہے کہ خوف نہیں ہے، ابھی خوف کا مطلب یہ ہے کہ امن نہیں ہے، متضاد ہیں آپس میں۔ حزن بھی اسی طرح خوف ہی کا ایک حصہ ہے، یا ایک درجہ خوف کا ہی ہے حزن، صرف اس کی کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہے وہ۔ قرآن کریم نے وہ اسباب بھی انسان کے لیے متعارف کروا دیے ہیں کہ یہ وسائل امن ہیں، ان کو انسان نے اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ انسان نے تعلق قائم کرنا ہے، ان حقائق کے ساتھ انسان نے اپنی زندگی کو مرتبط کر دینا ہے۔ جب ان حقائق کے ساتھ انسان کی زندگی جڑ جاتی ہے تو امن میں آ جاتا ہے۔ اس کی بھی عرفی مثال موجود ہے۔ مثلاً ہم مختلف موجودہ معاشرت کو دیکھیں، سابقہ بھی ایسا ہی ہے، انسانی معاشرت وسائل کا فرق پڑا ہے، باقی امور سارے انسانی تاریخ کے یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں۔ مثلاً آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمزور ہونے کی وجہ سے، تھوڑے ہونے کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ طبقاتی معاشرے کے اندر جہاں سماج طبقاتی شکل میں بنا ہوا ہو، جیسے پاکستان ہے، طبقاتیت ہے، بعض طبقات ایسے ہیں جو طاقتور ہیں، بعض طبقات کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ یہ جو ضعیف طبقات ہیں یہ خوف میں ہیں، خائف ہیں کہ طاقتور طبقات یا دیگر طبقات جو ان کے مد مقابل ہیں، جن کے ساتھ ان کی خصومت ہے، یہ کسی وقت بھی ان پر حملہ ور ہو کے ان کے وسائل، ان کی زندگی، ان کے اسباب، ان کے جملہ امور کو ان سے چھین سکتے ہیں، انہیں مار بھی سکتے ہیں۔ یہ خوف کمزوروں کے اندر ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اور ان کمزور لوگوں کی جہاں پر ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا رزق و روزی بھی فراہم کرنا ہے، وسائل زندگی، اپنے بچوں کے لیے اخراجات بھی ہم نے مہیا کرنے ہیں، کھانا پینا پہننے کے اسباب، وہاں پر دن رات ان کے اندر یہ بھی کھٹکا رہتا ہے کہ اس ساری زندگی کو، اپنے گھر، اپنی بیوی بچے سب کو بچانے کے لیے ہمیں کوئی سہارا بھی ایسا ملے جس چیز کا خوف ہے کہ یہ طاقتور طبقات یا مخالف جو خصومت والے لوگ ہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ خوب اس کے لیے چارہ جوئی کرتے ہیں۔ اس چارہ جوئی کے لیے بعض اوقات قانون کا سہارا لیتے ہیں، یعنی قانون کو اپنے امن کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، قانونی اداروں کی طرف چلے جاتے ہیں، پولیس سے رجوع کرتے ہیں، عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں، اور متعلقہ جو قانونی منابع ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کر کے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ خوب یہ خوف میں مبتلا انسان قانون کو ذریعہ قرار دے کر اپنے لیے امنیت فراہم کرے، یہ ایمان ہے، یہ اس شخص کا ایمان ہے، یعنی قانون کو امن کا سہارا بنا رہا ہے۔ وہ پاکستان جیسے ملک میں قانون نہیں امن کسی کو دیتا، قانون خود امن میں نہیں ہے، دوسروں کو کیسے امن دے گا؟ لہٰذا ایک دوسرا طریقہ انسان سوچتے ہیں کہ طاقتور لوگوں کا سہارا لیا جائے، کسی سیاسی طاقت کا سہارا لیا جائے، کسی مذہبی طاقت کا سہارا لیا جائے، کسی سماجی طاقت کا سہارا لیا جائے، کسی عسکری طاقت کا سہارا لیا جائے، کسی کے ساتھ جڑ کے رہیں، تعلق کے ساتھ رہیں، اور آنا جانا اس طرح سے رکھیں روابط کہ ساری دنیا کو نظر آئے کہ ہم ان سے متعلق ہیں، اور ایسے ان کو امن مل بھی جاتا ہے۔ ان کے جو دشمن ہیں، مخالفین ہیں، وہ ان پر اب حملہ نہیں کرتے، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ خود ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن ایک بہت ہی طاقتور طبقے سے یا طاقتور شخصیت سے یا طاقتور کسی ادارے سے منسلک ہیں۔ اگر انہیں ہم نے چھیڑا تو ہمارا پالا اس طاقتور سے پڑے گا، لہٰذا ان کی زندگی کو یہ امن مل جاتا ہے۔ تو طاقتور کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو امن دینا یہ ایمان ہے، یہ عرفی ایمان ہے لوگوں کا۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ کوئی شخص
ایسا زمین پہ نہیں ہے جو ایمان سے باہر ہو، ایمان نہ رکھتا ہو. ایمان رکھتا ہے، ایمان نہ بمعنی علم کلام، اس لحاظ سے خالی بہت کھوپڑیاں ملیں گی آپ کو. ایمان بمعنی عقیدہ اب نہیں ہوگا. عقیدہ چونکہ عقیدہ کے لیے معرفت چاہیے، آگاہی چاہیے. معرفت اس کے اندر ہے نہیں ہے، علم اس کے اندر ہے نہیں ہے، یہ کسی پر بھی عقیدہ نہیں رکھتا. لیکن یہ ایمان رکھتا ہے. ایمان اس معنی میں رکھتا ہے کہ اس نے اپنے امن کے لیے کسی کو سہارا، کسی کو ذریعہ کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے. ہم جاہل ترین لوگوں کو بھی دیکھیں، انہوں نے بھی اپنے لیے امن کا کوئی ذریعہ اپنایا ہوا ہے، یا کوئی اسلحہ خود رکھا ہوا ہے. اپنے قبیلے کے افراد کو جمع کر کے کوئی جمعیت بنائی ہوئی ہے، کوئی لشکر بنایا ہوا ہے. قانون سے لے کر افواج، پولیس، سماجی طبقات، سیاسی باقی سہارے اگر ہم جستجو کریں تو ہم زمین پہ ایک فرد بھی ایسا نہیں پائیں گے جو امن کے لیے، اپنے امن کے لیے کوشش نہ کی ہو اس نے، یا امن کے لیے کوئی نہ کوئی اس نے بندوبست نہ کیا ہوا ہو. یہ عرفی ایمان ہے. یہ یعنی ایمان اس نے اپنے لیے، ایمان کا عمل انجام دے کر امن اپنے لیے فراہم کر لیا ہے اور اسی میں رہ رہا. اب ممکن ہے وہ قابل بھروسہ نہیں تھا، جس کو امن کا ذریعہ سمجھ رہا تھا وہ خطرے سے زیادہ اس کے لیے خطرناک تھا. یہ ہوتا ہے، اشتباہ انسان کر لیتا ہے اور اکثر کرتے ہیں. لیکن یہ امنیت ہے. مثلا ہم سیاسی معیشتی زندگی میں، سماجی زندگی میں دیکھیں، حالیہ مثال یہ ہے کہ پاکستان خطرے میں ہے، معیشت پاکستان کی خطرے میں ہے، اور پاکستان نے جو معاہدے کیے ہیں یہ امن اپنے لیے، معیشتی امن فراہم کیا ہے. معیشتی امن کے لیے جو معاہدے کیے ہیں عالمی اداروں کے ساتھ، اس سے امنیت ملک کی مزید خطرے میں پڑ گئی ہے. خوف لاحق ہو گیا ہے کہ یہ پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، یا خرید لیا ہے انہوں نے پاکستان کو، لکھوا کے ہر چیز اپنے اختیار میں لے لی ہے. یعنی امن کے لیے پاکستان کی موجودہ حکومت نے جو کیا، یا سابقہ نے، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، امن کا جس چیز کو سہارا بنایا تھا وہ خود ہلاکت کا ذریعہ بن گیا، وہ خوف کا ذریعہ بن گیا ان کے لیے. یہ غلطی انسان کرتا ہے، لیکن امن کے لیے اپنے تئیں اپنی تشخیص کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ میرے ملک کو امنیت، میرے سماج کی امنیت، میری قوم کی امنیت، میری زندگی کی امنیت یہ یقینی ہو. خب قرآن نے بھی یہی کام کیا ہے. جو انسان عرفی طور پر اپنی سوچ سے اور اپنے فہم سے امن کے وسائل تلاش کرتا ہے، قرآن نے اس کی رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے انہی مسائل میں. یہ روزمرہ زندگی کے لیے انسان کو امن کی بنیاد فراہم کی ہے کہ انسان کو امن چاہیے. اسی مادی زندگی میں، زمینی زندگی میں امن کی بنیاد پر باقی زندگی کا نظام قائم ہے. اور امن ان حقائق اور ان امور سے انسان کو نصیب ہوگا جو قرآن کریم نے انسان کو بتائے ہیں. خوب ان میں سب سے پہلے انسان کو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. ایمان باللہ یعنی اللہ کے ذریعے اللہ کو امن کا سہارا قرار دینا، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے نظام کے ساتھ تعلق، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ تعلق. ہر وہ چیز جو، چونکہ انسان کا خالق، انسان کا مالک، انسان کا الہ، انسان کا رب اللہ ہے، تو ساری چیز تو اللہ کے اختیار میں ہے انسان کی. تو اب خوف کے وقت، یا جن چیزوں کا انسان کو خوف ہو سکتا ہے اور ہے، خوف سے بچنے کے لیے امن کہاں تلاش کرے؟ اسی کے پاس جس نے باقی آپ کو پرورش کے وسائل دیے ہیں، جس نے آپ کو ہستی دی ہے، جس کے اختیار میں آپ کی زندگی ہے، جس کے اختیار میں کائنات ہے، اسی کے اختیار میں امن بھی ہے آپ کا. یہ نہیں قرآن نے فرمایا کہ آپ کو خوف نہیں ہے، بے خوف زندگی گزارو. اگر خوف نہ ہو تو امن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایمان امن فراہم کرنا،
قرآنی اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں، علم کلام کی نہ، علم کلام میں وہی عقیدہ ہے مراد اس سے۔ ایمان قرآن کریم کے مطابق امن فراہم کرنا، امن حاصل کرنا، امن کا وسیلہ اختیار کرنا۔ خوب کیوں ضروری ہے ایمان؟ امن حتماً انسان حاصل کرے، پہلا شرط، پہلی ہدایت کا پہلا قدم اپنے لیے امن کا اہتمام کرو، تسلی کرو، اطمینان حاصل کرو۔ کیونکہ ادھر خوف بہت جدی، سنجیدہ اور حقیقی ہیں انسان کو۔ انسان کی پوری زندگی خوف کے سائے میں ہے۔ خوف کیوں ہیں؟ چونکہ آفات انسان کی زندگی کے لیے، انسان کے ہدایت کے لیے، انسان کے مقصد کے لیے خطرات ہیں، آفات ہیں، اندرونی ہیں، بیرونی ہیں۔ ہر چیز تو انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے دہن باز منہ کھولے ہوئے انسان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب اتنی جہات سے انسان کو خوف ہو تو کیسے یہ مطمئن ہوگا؟ آگے زندگی کیسے بڑھے گی جب اس کو امن مہیا ہوگا؟ امن کہاں سے مہیا ہوگا؟ خوب امن ایمان سے مہیا ہوگا۔ ایمان یعنی جب انسان امن کے وسائل بروئے کار لائے گا، اختیار کرے گا۔ امن کے وسائل کیا ہیں؟ وہ قرآن کریم نے اسی کا ذکر کیا کہ ایمان لو، ان امور کے اوپر ایمان لو، یعنی انہیں امنیت کا اپنے لیے ذریعہ قرار دو آپ۔ خوب اس میں سب سے پہلا امن کا متعلق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات پر اس طرح ایک مجمل گول مول ایمان نہیں۔ مجھے یاد ہے اساتید ہمارے بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر تشریح کرتے تھے کہ باقاعدہ کہ یہ ایمان اجمالی کافی ہے، ایمان تفصیلی ضروری نہیں ہے انسان کے لیے۔ ایمان اجمالی یعنی یہی جو آپ کہتے ہو مجھے اللہ پر ایمان ہے بس کافی ہے، اب اس کی ڈیٹیل ضروری نہیں ہے، اس کی تفصیل ضروری نہیں ہے۔ ایمان بر آخرت، یہ اجمالی ایمان، یہ موٹا سا مطلب بس کافی ہے۔ یہ آخرت کیا ہوتی ہے، آخرت کی تفاصیل کیا ہیں، اخروی زندگی کیا ہے، آخرت میں خوف کیا ہے، آخرت کو پرامن بنانے کے لیے یہاں ایمان اختیار کرنا ہے، یعنی وہ امن بھی یہاں اختیار کرنا ہے، یہاں کی زندگی کا امن بھی یہاں مہیا کرنا ہے، اس زندگی کا امن بھی یہاں پر مہیا کرنا ہے۔ ان اساتید بزرگوار کا یہ فرمانا تھا کہ یہ اجمالی ایمان یہ ہر چیز پہ کافی ہے، بس نبیوں کو ہم مانتے ہیں، کتابوں کو ہم مانتے ہیں، جو قرآن نے فہرست دی ہے ایمان کے لیے، اس فہرست کے مطابق وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَإِلَىٰ آخر۔ خوب یہ چند امور ہیں، ان کے اوپر فرماتے تھے کہ ایمان اجمالی کافی ہے۔ یہاں کیا چیز باعث بنی اس مطلب کے لیے؟ وہ کلامی معنی، یعنی فرمانا یہ چاہتے تھے اعتقاد اجمالی کافی ہے، لیکن تعبیر فرماتے تھے ایمان اجمالی کافی ہے۔ ایمان تفصیلی چاہیے، اعتقاد اجمالی ہو بے شک، وہ کلامی باس قرآنی باس میں شامل ہو گئی، اور یہ کثرت سے ہوتا ہے اہل علم کے ساتھ۔ غیر اہل علم چونکہ انہوں نے علوم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو جب علوم نہیں پڑھے ہوئے تو ظاہر قرآن سمجھنا بھی دشوار ہے ان کے لیے۔ اہل علم کے لیے قرآن سمجھنا آسان ہے، لیکن ایک دشواری ان کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اصول بھی پڑھے ہوئے ہیں، فقہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، کلام بھی پڑھے ہوئے ہیں، ادبیات بھی پڑھے ہوئے ہیں، فلسفہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے استاد ہیں، اور وہ ازبر ہے، اور وہ چیزیں ذہن پہ راسخ ہیں۔ جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو وہ ساری علوم انہیں قرآن میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح خلط ہو جاتا ہے آپس میں اصطلاحات کا۔ ایمان تفصیلی چاہیے نہ اجمالی، یعنی تفصیل کے ساتھ آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہے۔ خوب اس مطلب کو قرآن نے خود کھولا ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ خود اسی خلط کا نتیجہ ہے کہ ایمان کا معنی اعتقاد ہے۔ اعتقاد پر ہو سکتا ہے، اعتقاد کا صلہ پر ہے اردو میں، ایمان کا نہیں ہے۔ ایمان پر نہیں ہوتا، اس کو سے کہیں گے، سے یعنی جس چیز سے امن ملتا ہے،
جس سے امن ملتا ہے، نہ جس پر امن ملتا ہے، جس سے، مثلاً پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک مٹتی ہے، اس وسیلے سے امن حاصل ہوتا ہے۔ تو ایمان سے، اس کا صلہ سے ہے، لیکن وہ اردو میں رائج نہیں ہے یہ سے کے ساتھ، صلہ سے کے ساتھ اس کو متعدی کرنا، لہٰذا وہ اعتقاد والا صلہ ہم استعمال کرتے ہیں لفظ پر۔ ایمان باللہ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ سے امنیت، اللہ کو وسیلہ امن قرار دینا، اللہ کے ذریعے امان حاصل کرنا۔ جس طرح رحمت اللہ سے لی ہے، نعمت اللہ سے لی ہے، خلقت اللہ سے لی ہے، رزق اللہ سے لیا ہے، علم اللہ سے لیا ہے، ہدایت اللہ سے لی ہے، امان اور امن بھی اللہ سے لینا ہے، اور اللہ انسان کے امن کا سب سے موثق وسیلہ و ذریعہ اللہ کی ذات ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو رہنمائی کی ہے کہ اللہ انسان کا رب ہے، اللہ انسان کا خالق ہے، اللہ انسان کا مالک ہے، اور اللہ انسان کے لیے متعدد ضروریات کے مطابق وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن سے انسان کو سب کچھ حاصل کرنا ہے، پہنچنا ہے ان چیزوں تک۔ تو ایمان اس تفصیل میں چلا جائے گا۔ ایمان امن فراہم کرنا، امن کے لیے مثلا جیسے آپ چلے جاتے ہیں آپ بیمار ہیں، خدا نخواستہ ہسپتال میں جاتے ہیں، خوف ہے موت کا، اس خوف سے نکلنے کے لیے اسپتال میں جاتے ہیں تو امن کے لیے جا رہے ہیں نا، امان ڈھونڈ رہے ہیں آپ وہاں پر۔ اسپتال کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، شعبے ہیں، اور آپ کو کبھی ایک شعبے میں بھیج دیتے ہیں، کبھی دوسرے میں بھیج دیتے ہیں، کبھی تیسرے میں بھیج دیتے ہیں، اور بیمار تنگ نہیں پڑتا بلکہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے موت کا خطرہ ہے، اور موت کے جو اسباب ہیں، مہلکات ہیں، وہ مختلف ہیں، مجھے بلڈ پریشر بھی ہے، مجھے شوگر بھی ہے، مجھے دل کی تکلیف بھی ہے، مجھے ہیپاٹائٹس بھی ہے، مجھے اور انواع و اقسام کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے مجھے باری باری ہر شعبے میں بھیجا جا رہا ہے۔ کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ خوف سے بچنے کے لیے، امن کی تلاش میں آپ وہاں پر گئے ہیں، اور یہ ڈاکٹر آپ کے امن کا ذریعہ ہے، یہ دوا آپ کی زندگی کی امان ہے، امن کے لیے جا رہے ہیں، یہ شعبہ آپ کے امن کا ہے۔ یہ عرفی کام ہے، عرفی مثالیں اس لیے دیتے ہیں کہ واضح ہو ہدایت قرآن کی ہمارے لیے۔ قرآن کی ہدایت میں، قرآن کریم میں جو ہمیں لوگوں کو، انسانوں کو الجھن پیش آتی ہے نا، تبیین نہیں ہے، یعنی یہ مفاہیم قرآن، یہ ایمان کی وضاحت نہیں ہے، ورنہ ایمان کے عاشق تو ہم ہیں اور ایمان ہے بھی ہمارے اندر، یہ کھلا نہیں ہے یہ لفظ کہ اس اصل حقیقت کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، تاکہ ہم وہ دقیقاً حاصل کریں۔ اور ایمان کی تشریح میں جتنا تکلف نظر آتا ہے، تفسیروں میں جتنا تکلف نظر آتا ہے، علم کلام میں اور کتب میں اور بیانات میں، شاید ہی کوئی اتنا مشکل موضوع بن گیا ہو جتنا ایمان کے تشریح میں ہے، کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان اعتقاد قلبی کو کہتے ہیں، خوب علم ایمان نہیں ہے۔ کئی بزرگان نے بہت خوبصورت بات شہید مطہری اور دیگر نے کی ہے، فرق بیان کیا، علم و ایمان میں فرق ہے، علم یہ ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ جب کوئی مفہوم واضح نہیں ہوا تو اس کا دیگر مفاہیم کے ساتھ اس طرح سے الجھو پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ عرفی مثالوں سے آسان ہو جاتی ہے بات، جس طرح قرآن مجید نے بھی مثالوں سے، اور فرمایا بھی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم مثالوں سے مطلب کو واضح کرتے ہیں، چونکہ عام آدمی، غیر پڑھا لکھا آدمی، وہ علمی تحلیلات سے نہیں سمجھتا بات کو، مثال سے زیادہ آسانی سے سمجھتا ہے۔ تو یہ جو روزمرہ زندگی میں انسان ایمان کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، یعنی امن کی تلاش میں، امن کی فراہمی میں، امن کے وسائل کے پیچھے، امن کے وسائل سے تمسک کر رہا ہے، یہ عرفی ایمان ہے۔ قرآن نے انسان کو زندگی میں، ہدایت کے میدان میں بھی اسی کو بنیاد قرار دیا ہے۔
اور یہ جو عرفی زندگی میں بھی ہم امن تلاش کرتے ہیں، یہ بھی اسباب امن اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اس کے لیے بھی ہمیں قرآن فراہم کرتے ہیں کہ حتیٰ یہ امنیت بھی آپ کو اللہ سے ملے گی، نصیب ہوگی، چونکہ اصل منبع ان ساری خیرات کا، سارے رحمتوں کا، سارے اسباب کا اللہ کی ذات ہے. یعنی آپ کو اگر بیماری، موت کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، امن چاہیے، تو وہ بھی نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، وہاں سے امن کا راستہ آپ کو مہیا کیا جائے گا. آپ کو اگر کسی سماجی مسئلے میں خوف ہے تو وہ امن بھی آپ کو اللہ سے ہی ملے گا. اور اللہ سے ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم، جیسے عام تاثر یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ورد کریں اللہ کے نام کا اور اللہ نے فوراً شفا بھیج دینی ہے، نا، یہ نہیں ہے ایمان باللہ کا معنی. جب اللہ کو آپ امن کا وسیلہ آپ نے بنانا ہے، ذریعہ بنانا ہے، سہارا بھروسہ بنانا ہے، اور اللہ سے آپ نے امن طلب کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے امن کے لیے ایک مفصل نظام بنایا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت، زیبا، حسین نظام، مرتب، منظم. ہمیں صرف اللہ کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں ایمان کے لیے، امن کے لیے، تو اللہ نے ہمیں بتا دینا کہ یہ تمہارے امن کا، تمہاری امنیت کا یہ نظام موجود ہے. اور ایسی امنیت ہے جو تمہیں آخرت تک، اخروی زندگی میں بھی فراہم ہوگی. یہ تدبیر امنیت کی وہاں تک تمہارے ساتھ جائے گی، چونکہ آخرت یہاں سے آپ نے بنانی ہے. یہاں اگر اس کی بنیاد امن پر رکھ دو گے تو وہ زندگی بھی تمہاری امن کے ساتھ ہوگی. یعنی وہاں کے خوف اور وہاں کے خطرات اور وہاں کی جتنی تمہارے دلوں کے اندر ہیں، یا تمہیں بتایا گیا ہے آسمانی کتابوں میں، وعید سنائے گئے ہیں، ان سے بھی تم محفوظ ہو. اتنا مضبوط سہارا امن کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے. خوب اس اب یہ امن کا جو ایمان کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اس کو یوں سمجھیں کہ یہ سراسری ہے. یعنی پورے قرآن میں ایمان بنیاد ہدایت بنا ہوا ہے. ہر جگہ ایمان کے ساتھ ہدایت کے باقی حصے کو جوڑ دیا گیا ہے. آغازین آیات میں، سورہ مبارکہ میں جس آیہ میں ہم بحث کر رہے ہیں، یہاں پر ایمان بالغیب، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے. متقی قرآن کی ہدایت لینے والے ہیں، چونکہ اہلیت ان کے اندر ہے، تقویٰ ہے ان کے اندر. اور یہ متقی جب ہدایت لینے کی اہلیت رکھتے ہیں تو ہدایت کا پہلا قدم کیا اٹھاتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہی پر کے ساتھ ہم معنی کریں گے، جو رائج اصطلاح یہی ہے، پر نہیں ہے صحیح. غیب سے امن لیتے ہیں، یعنی یوں معنی ترجمہ کریں گے ہم. یؤمنون، یؤمنو، خو اساتید بیٹھے ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ باب افعال پہ جب چلا جاتا ہے تعدی معنی متعدی معنی ہوتا ہے نا. آمنا یؤمنو، آمنا امن دینا، یؤمنو امن دیتا ہے، مومن امن دینے والا. خب یؤمنون، یعنی یہ مومن، یہ متقی، سب سے پہلا کام ہدایت کی راہ میں. قرآن ہدن للمتقین ہے. متقی آ گیا، تیار، اہل، ثابت، داخلہ ہو گیا اس کا ہدایت کے مدرسے میں. شروع کیا، کہاں سے شروع کرے؟ یؤمنون بالغیب، غیب سے امن فراہم کرتے ہیں. یعنی غیب سے اپنی امنیت فراہم کرتے ہیں، جس کو ہم رائج ترجمے کے غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں، یہ فعل کے طور پر، متقین کے فعل کے طور پر ہے. یؤمنون، ایمان فعل ہے، اعمال میں سے ہے. اس کا ایک حصہ عقیدہ بنتا ہے، وہ آئے گی تشریح وضاحت کریں گے ایمان میں. جیسا پہلے بھی کیا تھا، گزشتہ باس میں بھی اجمالاً اس کا مختصر ذکر کیا تھا کہ جب ایک انسان امن کی کوئی چیز، ابھی یہ عرفی مثالوں میں پھر ہم جائیں، جب انسان کسی چیز کو امن کے طور پر کرتا ہے تو پھر اسے تمام جن لوگوں سے اس کو خطرہ ہے، مثلا آج کل کی موجودہ تازہ ترین مثالوں میں دیکھیں
کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی سرکاری فوجی پولیس افسر کے ساتھ اپنی تصویر بنائیں، یہ تصویر پھر اپنے پیج پہ یا سوشل میڈیا پہ نشر کرتے ہیں آگے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، لہٰذا ہمارے پلاٹ کی طرف نہیں دیکھنا، ہماری زندگی میں نہیں دیکھنا، ہمیں کوئی دھمکی نہیں دینا، ہمارے ان سے تعلقات ہیں۔ یہ اظہار ضروری ہے۔ جس چیز کو آپ نے امن کا وسیلہ قرار دیا ہے اس کو اب لوگوں کو بتانا پڑے گا آپ کو کہ یہ میری امن کا سہارا، میری امن کی زندگی کی امن کی یہ بنیاد ہے۔ یہ اظہار ضروری ہے آپ کا۔ اور دوم یہ کہ ایمان کی تفسیر میں ائمہ نے بھی اہل بیت علیہ السلام فرمایا کہ اقرار باللسان، یعنی یہ اظہار باللسان ضروری ہے، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ آپ ایسے لاوارث نہیں ہو، آپ کسی جگہ متصل ہو، کسی بنیاد پہ قائم ہو، آپ کی امنیت فراہم شدہ ہے، یقینی ہے، آپ مسلم اطمینان رکھو کہ آپ کو امنیت مل گئی ہے۔ اس کا اظہار کرنا ہے آپ نے۔ دوسرا، اس کو آپ نے اظہار کر کے پھر عمل کرنا ہے، عمل بالارکان۔ وہ تو خود یہ لفظ ہی بتا رہے یؤمنون، خود عمل ہے۔ یہ بحث ہے کہ عمل قلبی ہے، جوانحی ہے یا جوارحی ہے۔ امنیت، ایمان جوارحی عمل ہے یا جوانحی ہے؟ اگر وہ روایات بھی قرینہ بنا لیں، اول تو خود ظہور آیات اس میں ہے کہ عمل جوارحی بھی ہے اور عمل جوانحی بھی ہے، کوئی اس میں قید کہیں بھی نہیں لگی ہوئی، عمل ہے۔ یؤمنون، امن اختیار کرنا، امن فراہم کرنا، خوب یہ دونوں ہو سکتا ہے، قلبی ذہنی بھی ہے اور جوارحی بھی ہے۔ اور پھر اعتقاد فی الجنان، خوب ایسا ہی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم کسی چیز کو امن کے لیے وسیلہ قرار دیتے ہیں تو اگر دل سے نہیں آپ نے اس کو وسیلہ قرار دیا، تکلف میں کیا آپ نے، کیونکہ یہ بھی عرفاً کرتے ہیں ہم، کسی جگہ مروتاً چلے جاتے ہیں، پھنس کے وہاں چلے جاتے ہیں، دل نہیں مان رہا ہوتا اور وہاں ہاں بھی کراتے ہیں، اقرار بھی کراتے ہیں۔ مثلاً جیسے آج کل کے سیاسی تعلقات ہیں، گروپ ہیں، ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، انہیں کہنا ہے جی ہم نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اسے کہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جیسے ابھی سیاسی کشمکش میں سب کے پاس سیاسی لیڈر جاتا ہے، جی آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، جو ووٹوں میں کھڑا ہوا کینڈیڈیٹ ہے وہ سب کے پاس جاتا ہے اور وہ اقرار باللسان کر بھی دیتے ہیں کہ ہم دیں گے ساتھ، لیکن دل میں ان کے نہیں ہے کہ نہیں دیں گے، دل میں نہیں ہوتی اور دیتے بھی نہیں ہیں۔ یہ اقرار مجبوری کی وجہ سے، مروت کی وجہ سے، رکھ رکھو کی وجہ سے، وزاداری کی وجہ سے، کسی بھی بہانے سے کرنا پڑتا ہے اقرار بعض اوقات انسان کو، لیکن ہر اقرار کے پیچھے قلبی اعتقاد شامل نہیں ہوتا۔ اور جب قلبی طور پر اعتقاد امن کے وسیلے میں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو امن کا ذریعہ مانا ہی نہیں ہے۔ دوسری مثال، عرفی مثال میں اس میں غور کریں۔ آپ کسی کے کہنے پر، تاکید پر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی تکلیف ہے آپ کو، لیکن اس ڈاکٹر پر آپ کا کوئی اعتقاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلے جو چیک کرا لیا جا کر، اور وہ سارا کچھ اس سے لکھوا بھی لیا، سب کچھ کر لیا، ٹیسٹ بھی، لیکن کچھ بھی نہیں کرا، چونکہ اس پر اعتقاد ہی نہیں ہے، ہمارا بھروسہ ہی نہیں ہے اس ڈاکٹر پر۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ ڈاکٹر آپ کی زندگی نہیں بچا سکتا، یہ امان نہیں ہے۔ آپ نے ایسے کسی کے کہنے پر، کسی کے دکھاوے کے لیے یہ کیا ہے تکلف، لیکن قلبی طور پر آپ نے اس کو مانا ہی نہیں۔ قلبی طور پر نہ ماننے کی علامت یہ ہے کہ عمل نہیں کریں گے اس پر۔ جس چیز پر ہم عمل نہیں کرتے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قلبی طور پر اس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ جو امن کے وسیلے کو دلی طور پر قبول کرنا ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہی تو اصل رکن ہے، یہیں سے تو پتہ چلے گا۔ باقی تو اس کا اظہار اور عمل، اس کو عمل بالارکان، وہ اس کی نشانیاں ہیں کہ آپ نے قلبی طور پر اس کو امن کا ذریعہ مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے آپ نے اس کو۔ بس وہ اعتقاد ایمان کا لازمہ ہے، نہ کہ معنی ہے ایمان کا۔ علم کلام میں جو بات ہے اعتقاد کی کہ عقیدہ ہے انسان کا، وہ ترجمہ نہیں ہے کہ کبھی بھی ہم ایمان کو اعتقاد اور عقیدے سے
نہ مخلوط کریں، تاکہ وہ اگلی بات ساری مختل ہو جاتی ہے پھر ساری۔ ایمان امن کا وسیلہ بنانا، خوب دل سے کرو گے تو امن کا وسیلہ بنے گا، دل مانتا ہی نہیں ہے، ذہن مانتا ہی نہیں ہے، کسی اور اجتماعی سماجی یا مجبوری کی وجہ سے آپ نے یہ اختیار کر لیا ہے، تو وہ تو آپ کا امن کا وسیلہ اور ذریعہ نہیں بنتا ہے۔ خوب، اب قرآن کریم نے یہاں پر اس کو ایمان بالغیب، متقین کے پہلے قدم کو، یعنی ہدایت پذیر لوگوں کے، ان اہلیت رکھنے والے، یا عام زبان میں آپ کی لنڈے والی زبان میں ترجمہ کریں تو یہ ٹیلنٹڈ طبقہ جو ہدایت کے لیے جن کے اندر ایک صلاحیت ہے، ان کا ہدایت کا پہلا قدم امنیت یقینی بنانا ہے اپنی۔ کس کے ذریعے؟ غیب کے ذریعے، بالغیب۔ خب پھر غیب میں آ کر بات اور زیادہ الجھ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ پہلے ایمان کی تشریح سے ہی گول مول ہو جاتی ہے، پھر آگے جو غیب ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر تو نور و نلا نور ہو جاتا ہے۔ پھر تو شاید کسی جن کے بھی سمجھ میں نہ آئے کہ اب بات جا کے در رہی ہے، کرنا کیا ہے، ہم متقیوں کو کرنا کیا ہے۔ غیب بھی قرآن ہی سے پوچھیں ہم، قرآن نے غیب کی تشریح کی ہے کہ غیب کون سی چیز ہے انسان کو امن دیتی ہے اور ہے غیب ہے۔ انسان کو اسی مادی معمول کی زندگی میں، اسی سماجی سیاسی اجتماعی زندگی میں امن ملنا ہے، اور وہ ہے شے غائب ہے انسان سے۔ اب یہ ایک بہت اہم پہلو ہدایت کا آ جاتا ہے کہ غیب سے کیسے انسان امن کی توقع رکھے ایمان سے، جب وہ ہے ہی غیب ہے۔ تو اب قرآن بتاتا ہے کہ غیب سے کیا مراد ہے۔ غیب کا معنی بھی ہم باہر سے نہ لیں، خود قرآن کے معنی قرآن سے لیں، پھر یہ الجھن ختم ہو جاتی ہے۔ اسے انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔